لپیٹ دی گئی، سمیٹ دی گئی بلدیاتی اداروں کی۔ ڈیموکریسی کی نرسری ہے، کامیابی کے ماڈلز بنے ہیں، اگر انہیں ختم کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ڈیموکریسی کے دعوے کھوکھلے ہیں، آپ کے ڈیموکریسی کے دعوے جھوٹے ہیں۔ پھر تو ڈیموکریسی کا یہ مطلب ہو گیا، وہ کہتے ہیں نا کہ فار دی پیپل، بائی دا پیپل، اور کیا ہے آف دی پیپل۔ تو وہ پھر ایف او آر فار دی پیپل نہیں ہوگا، وہ ہوگا ایف اے آر فار دا پیپل۔ فار کی جگہ فار دا پیپل، او ایف آف کی جگہ او ڈبل ایف آف دا پیپل مائنس پیپل، اور بائی دا پیپل بی وائی کی جگہ بی یو وائی بائی دا پیپل۔ یہ ہے ڈیموکریسی ہماری، اس طرح ڈیفائن ہوگی کہ جس طرح نیلام گھر لگتے ہیں، لوگ بکتے ہیں، وفاداریاں خریدی جاتی ہیں، یہ ملک میں ہوتا ہے۔ اب اس کو ختم کرنے کے لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ کی ٹو سکسیس از ایٹ تھنک گلوبل ایٹ لوکل، نالج از پاور۔ نالج کے ذریعے سے اب ریسرچ پیپر بننے چاہیے۔ توانائی کا بحران ہے، انرجی کا کرائسس ہے یا نہیں ہے؟ آلٹرنیٹ انرجی میں چائنا خود یوز نہیں کر رہا سولر پینل، لیکن اس نے انڈسٹری لگا دی ہے، اب سب سے بڑا چائنا سولر پینل کا ایکسپورٹر ہے۔ جرمنی اور فرانس کو سب سے زیادہ سولر پینل کون بیچ رہا ہے؟ مڈل ایسٹ میں اتنا سورج ہے، پاکستان میں اتنی روشنی ہے، اگر اسے ہم کیپچر کر لیں، یہ آلٹرنیٹ انرجی ہے، ونڈ مل انرجی ہے۔ اس پر ریسرچ ہونی چاہیے، فیزیبلٹی رپورٹس ہونی چاہیے، یہ سب کام پڑھے لکھے لوگ کریں۔ یوتھ ایڈوائزری کاؤنسل، پروفیشنل ریسرچ اینڈ ایڈوائزری کاؤنسل، ریسرچ اینڈ ایڈوائزری کاؤنسل، ٹیکنوکریٹ فورم، یہ سارے کام کرنے۔ بینکنگ میں، کامرس میں، ٹریڈ میں، انڈسٹری میں، انویسٹمنٹ میں، پرائیویٹائزیشن میں، سرمایہ کاری میں، نج کاری میں، کارپوریٹ کاری میں، یہ سارے کام ہونے چاہیے۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں، مائکرو فائنانس بینکنگ میں۔ پروفیسر یونس نے بنگلہ دیش میں مائکرو فائنانس بینک کے ذریعے سے 70 لاکھ عورتوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا، نوبل انعام ملا اس کو بنگلہ دیش میں۔ یہ ماڈل پاکستان میں بھی لگایا جا سکتا ہے۔ MKM نے، الطاف بھائی نے اس کا اعلان کیا ہے، اس کی ہم تیاری کر رہے ہیں۔ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ what human mind can believe and perceive human mind can achieve۔ جو ہم تصور کر سکتے ہیں، جو ہم سوچ سکتے ہیں، اسے ہم حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ اب منزل کیا ہے بتا دی کہ 98% مظلوموں کی حکمرانی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ عزت کے ساتھ جینا اور عزت کے ساتھ جینا اور عزت کے ساتھ مرنا، عزت کے ساتھ روزگار کا حصول، عزت کے ساتھ سر چھپانے کی جگہ۔ یہ مختصر یہ چیزیں ہیں جس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ اور اب اس میں کمیونیکیشن اور انفارمیشن، یہ وہ ٹول ہے، وہ ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی نالج دے سکتے ہیں اور نالج جو ہے وہ اکٹھا کر سکتے ہیں۔ تنظیم کے لوگوں کے لیے الطاف بھائی نے 3 C کا فارمولا دیا ہے جس پر عمل کرنا ہے: کوآرڈینیشن، کانٹیکٹ اینڈ کمیونیکیشن۔ یہ 3 چیزیں اگر کارکنان اپنے درمیان رکھے، محبان کا یونٹ، اوورسیز کا یونٹ، ریاض کا، اس کے بعد جدہ کا، یہ کوآرڈینیشن یعنی جو چیز آپ کو پتا ہے دوسروں کو بھی پتا ہونی چاہیے۔ ایک دوسرے کے ساتھ ای میل پر اگر آپ رابطے میں رہیں، یہ سارے طریقے ہیں، اور حالات سے آگہی رکھیں، تو یہ تنظیم کو اور تحریک کو جو ہے وہ آسانی فراہم کرتی ہے۔ اب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کوآرڈینیشن، کمیونیکیشن، کانٹیکٹ کر کیا رہے ہیں؟ آپ یہ کر رہے ہیں کہ وہ جو سیب گود میں گرا ہے اسے کھانے کی بجائے یہ جستجو کر رہے ہیں کہ یہ کیسے گرا، جبکہ 60 سال پہلے جب پاکستان کا سیب جاگیرداروں وڈیروں کی گود میں گرا تھا تو انہوں نے الحمدللہ اسے اپنے ہاتھ میں اٹھا کر کپڑے سے جھاڑ کر دانتوں میں دبا کر کھانا شروع کر دیا، اور آج 60 سال ہو گئے اسے کھا رہے ہیں، اس کا اندر کا گودا اور بیج رہ گئے، اور ان کا بس چلے تو اس بیج کو بھی وہ کھا رہے ہیں۔ ان بیجوں کو اگا کر جو ہے وہ ہزاروں اور درخت لگا سکتے ہیں، وہ یہ
نہیں سوچ رہے ہیں، ادارے قائم کرنا چاہیے نہیں سوچ رہے ہیں. مصطفیٰ کمال بھائی، الطاف بھائی، عشرت بھائی کو اور ہمیں اگر یہ کھلی چھوٹ مل جائے کراچی کو اور ڈیولپ کرنے کی، تو جس طرح چندر بابو نائیڈو نے حیدرآباد دکن کو سائبر آباد بنایا، بنگلور کو سائبلور بنایا، تو خدا کی قسم ہم کراچی، پشاور، لاہور اور کوئٹہ کو بھی سائبر آئیچی، سائبر ایٹا، سائبر شاور اور سائبر لاہور بنا سکتے ہیں. لیکن ہمارا ابھی کمپیوٹر لٹریسی کا یہ حال ہے کہ وہ جو ہیکنگ ہوتی ہے، کمپیوٹر پہ ہیکنگ سمجھتے ہیں نا، کمپیوٹر کرائم، سائبر کرائم، چوری، اس میں ایک گینگ پکڑا گیا. ڈیلی نیوز دوپہر کا اخبار ہے، اس میں خبر آئی سائبر گینگ بسٹڈ. کیا خبر آئی؟ سائبر گینگ بسٹڈ. جب 3 آدمی جو ملزم تھے کورٹ میں پیش ہوئے اسی دن سیشن عدالت میں، تو سیشن عدالت کا جو جج ہے اس نے بھی وہ خبر پڑھی تھی، وہ بہت ایکسائٹڈ تھا. تو اس نے کہا اچھا یہی سائبر گینگ ہے. تو لوگوں نے کہا، وہ جو پولیس تھی اس نے کہا جنہوں نے پکڑا تھا، جی سر یہی سائبر گینگ ہے. تو وہ پوچھتے کہ اچھا اس میں سائبر کون ہے، یہ مجھے وہ یہ سمجھے کہ جیسے جانو آ رہا ہے گینگ ہے یا نہیں ہے، رحمان ڈکیت گینگ ہے، تو شاید یہ بھی سارا کوئی ویسا ہی گینگ ہے. تو اس میں سے پوچھنے لگے کہ اس میں سے سائبر کون ہے. یہ ہمارا المیہ ہے. تو جہاں فہد نے ایک روزی پکچر بھی دکھائی ہے، تو ہمیں مور کے پیروں کی طرف بھی نظر آنی چاہیے. اگر ہم کاٹن پروڈیوس کرنے والے دنیا کے تیسرے بڑے ملک ہیں، تو پھر ہم کاٹن استعمال کرنے والے بھی دنیا کے تیسرے بڑے ملک ہیں. اور اپنی کاٹن کو ہم بیچتے ہیں، اور باہر کی جو ویلیو ایڈڈ کاٹن اس کو ہم خریدتے ہیں شان دنیا سے. آپ نے دیکھا، را کاٹن کو بیچتے ہیں اور ویلیو ایڈڈ کاٹن کو ہم خریدتے ہیں. یعنی اپنی کاٹن کو سستے داموں بیچ دیا، پیسہ کس کو ملا؟ وڈیروں کو ملا نا بھائی. سب سے مہنگی گندم خریدی، 200 ارب روپے کی سبسڈی دی. 200 ارب روپے قوم کی آٹا مہنگا خرید کر وڈیروں کی جیب میں دیے. 40 ارب روپے، یہ تو کل ایمبیسی میں بھی بات کرنے کی ہے، 40 ارب روپے چاول کے کاشتکاروں کو دیے. اب اس کے بعد پھر معیشت اپنے پیروں پہ، یہ آرٹیفیشل جو مصنوعی تنفس ہے جسے CPR کہتے ہیں، یہ اس سے کب تک ملک چلے گا؟ نہیں چل سکتا. اگر دالیں آپ پروڈیوس کر رہے ہیں، اور آپ نے پیاز کی بات کی، انڈیا سے لڑنے کی بات کرتے ہیں، پیاز، آلو، ٹماٹر، تینوں انڈیا سے ہم اسمگلنگ کر رہے ہیں اور آ رہے ہیں، ہے یا نہیں؟ اگر انڈیا کو ہرانا ہے تو کم از کم آلو، پیاز اور جو یہ ٹماٹر کی لڑائی ہے، اس لڑائی کو تو جیت کے دکھائیں کم از کم. کتنے مسائل ہیں. تو یہ ایک طرف اچھا ہے کہ یہ لوگوں کو جو ہمارے پازیٹیو سائڈ ہے وہ بھی ہم دکھائیں، اپنا ٹیلنٹ بھی دکھائیں. لیکن اس میں جو بیسک کام کیا مصطفیٰ بھائی نے، MKM نے، جو پارٹی نے، جو الطاف بھائی نے یہ ایک انقلاب برپا کیا، اس کو بھی پروجیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بھی بتانے کی ضرورت ہے. میں دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں جو MKM کا مینیفیسٹو ہے، اگر اس پر عمل درآمد ہو جائے، باقی پارٹیاں اس کو اختیار کر لیں، صرف واٹ ٹو ڈو کی بات نہ کریں بلکہ ہاؤ ٹو ڈو پر بھی عمل کرنا شروع کر دیں، اور فیوڈلزم ختم کریں، زرعی اصلاحات کریں، کوآپریٹو فارمنگ کو فروغ دیں، چھوٹے قرضوں کی اسکیمیں چلائیں، گھریلو صنعتوں کا جال بچھا دیں، بے روزگار، ہنرمند، تعلیم یافتہ نوجوانوں کو چھوٹے چھوٹے پلاٹ اور چھوٹا قرضہ دے دیں ان زمینوں پر کہ جس پر قبضہ مافیا قبضہ کر رہا ہے. تو پھر آپ دیکھیں کہ then there is no looking back, sky is the limit. پھر یہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں they will come back to پویلین. ہے یا نہیں؟ یہ برین ڈرین ہمارا رک جائے، کیپٹل ڈرین ہمارا
رک جائے.